السلام علیکم 10th کلاس۔ آج سے ہم مطالعہ پاکستان کی باقاعدہ آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں اور ہمارے پہلے باب کا نام ہے تاریخ پاکستان۔ تو بیٹا جو آج تاریخ پاکستان میں جن کے متعلق پہلا ہمارا پیج نمبر سیکنڈ پیج جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 20 دسمبر 1971 سے 5 جولائی 1977 تک چلا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر تھے۔ قوم میں ایک نئی روح پیدا کرنے، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے اور عوام کو اپنی پالیسیوں سے روشناس کرانے کے لیے انہوں نے اسی تاریخ کو اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے حوصلوں کو نیا عزم اور ولولہ دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے۔ میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ میرا یقین ہے وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ اس کے بعد بیٹا انہوں نے 71 سے 1977 کے دوران بہت سی معاشی اصلاحات کی اور اس کے اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے قومی صنعتوں کو تحویل میں لیا، پھر بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا، پھر انہوں نے لیبر اصلاحات جاری کی، پھر زرعی اصلاحات جاری کی۔ تو ان سب کاموں کے کچھ مثبت ہمارے کوئی نتائج سامنے آئے اور کچھ منفی۔ تو سب سے پہلے ہم قومی صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کے متعلق جو انہوں نے فیصلے کیے تھے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ 1971 سے ملک کے 60% اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ جب 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے۔ ان کے دل میں عوام کا بھلائی کا جذبہ تھا۔ وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت انہوں نے 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا۔ ادھر آپ ہیڈنگ بنا لیں کہ سرکاری تحویل میں لی گئی صنعتوں کے نام۔ قومی تحویل میں لی گئی صنعتوں کے اہم صنعتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرو کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت۔ پھر اس کے علاوہ بیٹا بھٹو نے ان صنعتی اصلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کر دیے اور ان کی مینیجنگ ایجنسیاں ختم کر دی گئیں۔ ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیحدہ مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیے گئے۔ پھر 16 جنوری 1972 کو ملک کی مفاد کے تحت مزید 11 صنعتی ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے اور بھٹو حکومت کی ان اقدامات کے تحت صنعتی ترقی ہوئی اور اقتصادی استحکام بھی پیدا ہوا۔ دوسرے نمبر انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ تھا بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا۔ کیونکہ بھٹو دور حکومت سے پہلے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی۔ حکومت کو ان نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل ہو رہا تھا۔ چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولڈ بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ قومی شیڈولڈ بینک
اسٹیٹ بینک، حبیب بینک، اسی طرح دوسرے، ان سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور روپیہ پیسہ سرمایہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے تیسری کچھ ایک اور جو پہلو تھا ان کی اصلاحات کا، وہ تھی لیبر اصلاحات، جو تھرڈ پوائنٹ پہ ہے۔ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا بھی اعلان کیا، جس کے تحت انہوں نے کچھ باتوں کو واضح کیا جو اس سے پہلی حکومتوں میں نہیں تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ اس طرح مزدوروں کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور سٹور وغیرہ کی جانچ پڑتال میں اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں۔ پھر نمبر 2، مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ پھر پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا بھی اعلان کیا گیا، یعنی مزدوروں کی فلاح کے لیے کافی زیادہ اقدامات اٹھائے گئے۔ پھر نمبر 3، کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو بھی نئی شکل دی گئی۔ ان سے ایک ہفتہ میں 54 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کرنا چاہیں تو ان کو اس کا زائد معاوضہ دینے کی بھی شرط عائد کی گئی تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ نمبر 4، ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی صورتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمہ ہوگی، یعنی اگر کوئی طبی سہولت حکومت دیتی ہے تو اس کی تنخواہ میں سے نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ یہ مل اونر کے ذمہ ہوگا۔ نمبر 5، ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ ہر کارکن کا طبی معائنہ بھی لازمی ہوگا اور کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک کا تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 6، ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا اور اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں بھی قائم کی گئی۔ اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور عہدہ تخلیق کیا گیا جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے حل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ نمبر 8، مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں، نہ کہ جائز طریقے سے انہیں برطرف کیا جائے۔ اس پوائنٹ سے ناجائز برطرفیوں کی بھی روک تھام ہو سکی یا ممکن ہو گئی۔ بیٹا جو ان کا دوسرا اگلا پہلو تھا وہ نمبر 4 پہ، وہ ہے زرعی اصلاحات، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اصلاحات نافذ کی گئی، لیبر اصلاحات بھی کی گئی اور زرعی اصلاحات بھی کی گئی تاکہ زراعت میں بھی بہتری لائی جا سکے، کیونکہ پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے یا ان کے حق تلفی سے بچانے کے لیے زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ یہ ایز اٹ از آپ نے یاد بھی کرنا اور لکھنا بھی ہے، کیونکہ پوائنٹس میں ہیڈنگز دینے کی ضرورت نہیں، کویشچن میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں کہ کسی بھی طرح سے کویشچن بنایا جا سکتا ہے اس کا۔ نمبر 1، زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ یہ نہری اور بارانی کا پہلے بھی میرا خیال ہے 9 میں نے کلیئر کیا تھا کہ نہری زمین وہ جو نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے اور بارانی زمین وہ جو قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے، یعنی جس کا انحصار بارش پر ہوتا ہے۔ اگر وقت پر ہو گئی بہتر ہو گئی تو اچھی فصل، اور اگر وقت پر نہ ہوئی، کم یا زیادہ ہوئی تو فصل خراب، تو اس لیے اس کی حد ملکیت زیادہ رکھی گئی۔ زائد زمینیں ذمہ داروں سے لے کر مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئیں۔ مزارعین کون ہوتے ہیں؟ جو دوسرے کی زمینوں پر کام کرتے ہیں اور انہیں ان کا معاوضہ ملتا ہے۔ پھر مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ نمبر 2، وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے
100 एकड़ ज़मीन महदूद कर दी गई और बाकी ज़मीनों पर हुकूमत का कब्ज़ा हो जाने की पॉलिसी भी अपनाई गई और फ़ौजी अफसरान पर इस शिक का इतलाक़ नहीं होगा, यानी वो इससे मुस्तस्ना होंगे। तालीमी इदारों नंबर थर्ड, तालीमी इदारों यानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी वगैरह के अलावा कोई शख्स इससे ज़्यादा ज़ायद ज़मीन रखने का हकदार ना होगा। नंबर 4, तमाम मालिया और आबियाना ज़मींदार अदा करेंगे, यानी तमाम खर्चा जो ज़मीन पर फसल उगाने में लगता है, आबियाना यानी पानी वगैरह का खर्च, वो ज़मींदार का ज़िम्मा होगा, वो मुजारे का ज़िम्मा नहीं होगा। नंबर 5, किसी भी शख्स को अस्तबल, मवेशी फार्म्स और बागात के नाम पर मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने की इजाज़त नहीं होगी। अस्तबल होते हैं जहाँ घोड़े वगैरह रखे जाते हैं। नंबर 6, तमाम शिकारगाहें हुकूमत ने अपनी मलकियत में ले ली, अलबत्ता तारीखी नौयत की शिकारगाहें मुस्तस्ना करार दी गई, यानी उन पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होगा। नंबर 7, मालकान को यकतरफ़ा तौर पर मज़ारीन को बेदखल करने के हक़ से महरूम कर दिया गया। सिर्फ बटाई ना देने वाले यानी जो मुआवजा वो ना देने वाले या मुसलमा शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले मज़ारीन ही बेदखल किए जा सकेंगे, यानी इन शराइत पर अगर पूरे उतरते हैं तो कोई उन्हें बेदखल नहीं कर सकेगा। नंबर 8, हुकूमत ने ज़मीन के छोटे छोटे किताब यानी छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल राजी ज़मीन को इकट्ठा करना के नाम से नई स्कीम बनाई। नंबर 9, पाकिस्तान में मशीनी काश्त के लिए तहरीक इमदाद बाहमी की हौसला अफजाई की गई। इमदाद बाहमी आपस में एक दूसरे की मदद करना, और इमदाद बाहमी की अंजमनों की मदद के लिए रकूम भी मुख्तस की गई ताकि जो उसका खर्च आता है वो भी मुजाहिरीन पर खर्च किया जा सके। नंबर 10, ट्रैक्टर और दूसरी ज़रूरी मशीनरी खरीदने के लिए किसानों और ज़िम्मेदारों को आसान साथ पर कर्जे भी दिए गए। अब अच्छा, यहाँ तक तो मैंने कर लिया कि ये जो आपकी लेबर इस्लाहात थी, ज़राई इस्लाहात थी। अब ये जो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बास बात तो ये पूरा आ जाता है कि 1971 से 77 के दौरान मुआशी इस्लाहात के हम पहलू बयान करें, या जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है उन्होंने इसमें से कोई भी एक उठा के ये भुट्टो को कौमी सनतों को कौमी तहवील में लेना के मतलब वजाहत करें, या लेबर इस्लाहात पर नोट लिखें, या भुट्टो ने जो ज़राई इस्लाहात नाफिज की उनकी वजाहत करें। तो जिस टाइप से क्वेश्चन आता है उसी टाइप से आपको, मेरा ख्याल है 9th में जैसे मैंने आपको बताती थी, आपको समझ आ जाएगी यकीनन इसकी भी। तो ये क्वेश्चन पूरा आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिया गया, इसलिए जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा, अगर लेबर इस्लाहात पर नोट आता है तो वो लिखेंगे, अगर ज़राई इस्लाहात पर नोट आता है तो वो लिखेंगे, या अगर कंप्लीट क्वेश्चन अगर को दे देता है कि 71 से 77 के दौरान मुआशी इस्लाहात के अहम पहलू बयान करें, तो फिर आपको चारों पर नोट लिखना पड़ेगा, जबकि ऐसा बोर्ड में अभी तक नहीं हुआ। तो इसके अलावा बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत में और भी काफ़ी इस्लाहात नाफिज की गई थी, जो कि हमारे अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, तो फिर मैं मज़ीद इसको क्लियर कर दूंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और इसके साथ साथ याद भी करना। ठीक है, समझ आ गई? और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो यकीनन जब आप लिख के लाएंगे अपनी नोटबुक पे, स्कूल जमा करवाएंगे अपना काम, तो फिर उस पर मज़ीद जो कुछ भी आपको बताना होगा बता दिया जाएगा। ओके।